جو گریٹر اسرائیل کے جو نقشے ہیں اس میں سعودی عرب کے کچھ جو حصے ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے جو مدینہ پاک ہے اس کو بھی شامل کیا ہوا ہے۔ تو اب جب اسرائیل نے قطر پر حملہ کر دیا تو اس کے بعد جو عرب ممالک ہیں انہوں نے یہ ریلائز کیا، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے تو اپنے ملک میں امریکہ کو فوجی اڈے دیے ہوئے ہیں، قطر میں بھی امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، سعودی عرب میں بھی بہت سے امریکی فوجی آج بھی موجود ہیں، اور بھی بہت سے عرب کنٹریز جو ہیں وہاں پہ امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں۔ تو یہ جو عرب کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے ممالک میں فوجی اڈے کیوں دیے ہیں امریکہ کو؟ اس لیے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کرے گا، لیکن امریکہ کے فوجی اڈے ہونے کے باوجود اسرائیل نے قطر پر حملہ کر دیا۔ تو یہ ایک وارننگ تھی، یہ ایک ریئلائزیشن تھی بہت سے عرب ممالک کی حکومتوں کے لیے کہ اگر ان کے ملکوں میں امریکہ نے اپنے فوجی اڈے قائم کیے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشکل وقت میں امریکہ جو ہے وہ ان کی مدد بھی کرے گا۔ السلام علیکم۔ آج کی تازہ ترین اور سب سے بڑی خبر سامنے آ چکی ہے۔ اسرائیل نے قطر پر حملہ کر کے سب سے بڑی غلطی کر دی ہے، اور دوسری طرف اب انڈیا کی ضلالت کا وقت بھی آن پہنچا ہے، کیونکہ انڈیا نے جیسے ہی پاکستان پر حملہ کیا تھا تو انڈیا یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایشیا کی سپر پاور بن جائے گا، لیکن پاک آرمی نے جس طرح سے انڈیا کی دھلائی کی تو اس کے بعد انڈیا دنیا میں کسی بھی جگہ پر منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ انڈیا جس کو پہلے عرب ممالک بھی بڑی ترجیح دیتے تھے اور دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہونے کی وجہ سے انڈیا کا نام ہر جگہ ٹاپ پر آتا تھا، لیکن جیسے ہی پاکستان ایک چھوٹے سے ملک نے دنیا کی سب سے بڑی فوج رکھنے والے ملک کی ایسی کی تیسی پھیری ہے تو اس کے بعد سے عرب ممالک نے بھی اپنا محافظ پاکستان کو چوز کر لیا ہے، اور اب امریکہ ہو، چاہے روس ہو، چائنا ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، وہ بھی اب پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تمام ممالک اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ انڈیا صرف باتوں میں کام چلاتا ہے، لیکن پاک آرمی ڈائریکٹ دشمن کے منہ توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہو کر دنیا کے اتنے بڑے ملک کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، تو اس سے ایک بات تو واضح ہے کہ پاکستان دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ اکیلا لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے تو چائنا بھی ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے، اور اب تو رشیا بھی پاکستان کو سپورٹ کرنا شروع ہو چکا ہے، اور اب وہ عرب ممالک جو پہلے مودی کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، انڈیا میں آئے دن چکر لگایا کرتے تھے، انہوں نے بھی اب پاکستان کے ساتھ وہ معاہدہ کر لیا ہے کہ پاکستان پر اگر حملہ ہوگا تو عرب ممالک پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا۔ اسرائیل اب بری طرح سے پھنس چکا ہے۔ اسرائیل نے اپنے ساتھ ساتھ امریکہ کی بھی بڑی بے عزتی کروا ڈالی ہے، کیونکہ پہلے جو سعودی عربیہ کے جتنا بھی ڈیفنس تھا، جتنے بھی اس کے دفاعی تعاون تھے، وہ صرف اور صرف امریکہ کے ساتھ تھے، اور سعودیہ یہ کہتا تھا کہ ہم آپ کو تیل دیں گے، ہم آپ کو پیسے دیں گے، بس آپ نے اس کے بدلے میں ہمیں یہ ضمانت دینی ہے کہ اگر کوئی بھی ملک ہم پر حملہ کرے گا تو امریکہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور سعودی عرب سے بھی زیادہ اگر کوئی دفاعی تعاون میں سب سے زیادہ امریکہ کے قریب تھا، لاکھوں کروڑوں ڈالر کوئی وہاں پر انویسٹ کرتا تھا، فری میں دیتا تھا، تو وہ قطر تھا۔ اور سعودی عرب نے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ جب اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا تو امریکہ کی جانب سے کوئی مذمتی بیان تک سامنے نہ آ سکا، اور پھر اسرائیل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم قطر پر بھی حملہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سعودی عرب کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ تو اس لیے تو سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ بات چیت کر کے پاکستان کے ساتھ یہ دفاعی تعاون کر لیا، اور اب اس دفاعی تعاون کے بعد اسرائیل کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ سعودی عرب کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ اسی لیے تو نیتن یاہو جو کہ پہلے سعودی عرب کے خلاف بیان دے رہا تھا، ہاں وہ یہ کہتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہمارے کوئی بھی معاملات خراب نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف پاک فوج کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل تو آلریڈی یہ جانتا ہے کہ پاکستان نے جو انڈیا کا حشر کیا ہے اس کے آگے اسرائیل کیا چیز ہے، اور اسرائیل صرف اور صرف 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر پاکستان اس سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے دنیا میں اگر کسی ملک سے اسرائیل خوف کھاتا ہے
تو وہ صرف اور صرف پاکستان سے ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ کی فوج کو، امریکہ کے ڈیفنس کو، امریکہ کے میزائل کو، امریکہ کے فائٹر جیٹس کو پیچھے کر کے پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کے ایئر فورس کو، پاکستان کی نیوی کو، پاکستان کی آرمی کو اس نے آگے کیا، اور سعودی عرب نے یہ خود اعلان کیا کہ اب ہماری حفاظت امریکہ نہیں یا کوئی اور ملک نہیں بلکہ یہ پاکستان کرے گا، کیونکہ سعودی عرب کو بڑی ہی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پاکستانی فوج جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ابھی آپ حامد میر کی زبانی یہ تازہ ترین اور دبنگ بیان بھی سن لیں۔ اب دیکھیں کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے قطر پر حملہ کرنے سے پہلے امریکہ کو بتایا اور امریکہ نے اسرائیل کو نہیں روکا۔ تو یہ ایک طرح کا ایک نئے دور کا آغاز ہے کہ عرب کنٹریز کو یہ ریلائز ہوا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں اور امریکہ کے جو ہمارے ممالک میں فوجی اڈے ہیں وہ ہماری سیکیورٹی کی ضمانت نہیں ہے، تو اب ان کو اپنی سیکیورٹی کے لیے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اسی لیے سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ میوچول ڈیفنس کوآپریشن کا یہ معاہدہ کیا ہے۔ عرب کنٹریز ہیں، اب انہوں نے ریلائز کیا ہے کہ امریکہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتا، اور انہوں نے پاکستان سے سیکیورٹی لینے کے لیے یہ ایک نئے معاہدے کا انہوں نے آغاز کیا ہے۔ اس میں ابتدائی طور پر سعودی عرب شامل ہے، آنے والے دنوں میں کچھ مزید عرب کنٹریز بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ممکنہ طور پہ اس میں وہ عرب کنٹریز شامل ہوں گے جن کے بارے میں صہیونی جو انتہا پسند ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ان عرب کنٹریز کو گریٹر اسرائیل میں شامل کریں گے۔ اس میں گریٹر اسرائیل میں قطر جو ہے وہ ابھی سعودی عرب کے ساتھ ساتھ اب چائنا کی جانب سے بھی پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب قطر اسرائیل سے بدلہ لے گا، کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ قطر اسرائیل سے بدلہ نہیں لے پائے گا، لیکن اب چونکہ عرب ممالک بھی ایک ساتھ ہو چکے ہیں اور اب پاکستان کے ساتھ بھی تمام عرب ممالک دفاعی تعاون کر رہے ہیں، تو اب قطر بھی اسرائیل سے بدلہ لے سکے گا۔ ترکی، مصر اور سعودی عرب میں اب JF-17 تھنڈر اور J-10 سے جیسے فائٹر جیٹ تاریخ میں پہلی بار تعینات کیے جانے لگے ہیں، اور سعودی عرب پر اب اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو JF-17 تھنڈر اور J-10 سے، جنہوں نے انڈیا کے رافیل طیاروں کو زمین بوس کیا تھا اور اس وقت سعودی عرب کی فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، دشمن کے ملک میں جا کر بھی اسے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پاکستان کا جس طرح سے دفاع پاکستان کے فائٹر جیٹس نے اور پاکستان کے فائٹر پائلٹس نے کیا تھا، اسی طرح سے وہ سعودی عرب کی حفاظت کے لیے بھی مامور ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان اس معاہدے سے اسرائیل کانپ اٹھا ہے۔ اب سعودیہ میں جگہ جگہ آپ کو پاک فوج نظر آئے گی۔ پاکستان کی بہادر فوج سعودی عرب کی حفاظت کے لیے ایکٹیو ہو چکی ہے۔ ترکی نے بھی اب اسرائیل پر چڑھائی کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ہر جگہ عرب ممالک میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے نعرے لگنا شروع ہو چکے ہیں۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں پاک آرمی زندہ باد لکھ کر آج پوری دنیا کو یہ بتائیں کہ پاکستان آرمی دنیا کے نمبر 1 آرمی ہے اور پاکستانی عوام اپنی آرمی کے ساتھ کھڑی ہے۔